ماضی میں ہونے والا ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوتا ہے, یا کسی نے کہانی سنائی ہوتی ہے, یا پھر کوئی جو ہے ہم نے مووی دیکھی ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن پہ ہوتی ہے, تو ہم منسوب کر لیتے ہیں ایک چیز کو جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتی یا ان کے لیے کوئی ان کو حواس باختہ نہیں کرتی. ایسی چیزیں منسوب کر لیتے ہیں اور پھر ہم ڈرنے لگتے ہیں اس چیز سے. تو یہ کوئی ہم اپنے آپ کو ایسا پیغام دے دیتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ پرسیپشنز بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہیں. حقیقت کوئی چیز نہیں ہے, ریالٹی کوئی چیز نہیں ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ریالٹی کے مطابق چلتا ہے یا ریئیکٹ کرتا ہے, تو انسان اپنا رد عمل کبھی بھی حقیقت کے مطابق نہیں دیتا. انسان ہمیشہ اپنا رد عمل ایک پرسیپشن کے مطابق دیتا ہے. جیسے آپ فلموں میں اگر دیکھیں کہ پہاڑی علاقے میں کوئی گاڑی تیزی سے جا رہی ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ اب اگلا منظر انہوں نے کوئی حادثے کا دکھانا ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے. تو فلموں میں یہ دیکھ دیکھ کے تو ہمیں حقیقی زندگی میں بھی ان چیزوں کا پھر خوف ہونے لگتا ہے. جیسے فلموں میں بھی ہوائی جہاز کو اگر دکھانا ہے تو پھر حادثے کے لیے دکھانا ہے. نارمل فضائی سفر کبھی آپ کسی فلم میں نہیں دیکھیں گے کہ دکھایا جا رہا ہو. تو فلموں میں چونکہ یہ کہانیاں ہوتی ہیں, یہ مصنوعی باتیں ہیں جن کو ہم فلموں کی شکل میں پیش کرتے ہیں, لیکن ہمارا دماغ فلموں کو حقیقت سمجھتا ہے. اگر مصنوعی سمجھتا ہوتا تو فلموں سے انجوائے نہ کرتا. ابھی بھی آپ دیکھیں جو لوگ بہت سائنسدان ہوتے ہیں, سائنٹیفک ذہن رکھتے ہیں, وہ فلمیں, شاعری اور ان چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کا جسم ریالٹی کی طرف چلتا ہے, پرسیپشن یا کہانی کی طرف نہیں چلتا. تو وہ بھی محروم رہتے ہیں پھر اس مزے سے جو فلموں سے اور کہانیوں سے ہمیں مل سکتا ہے. تو اصل دماغ تو بیلنس دماغ ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, سوال آپ سے پوچھ لوں اسی ضمن میں, کہ جیسے چینلز ہیں, نیشنل جیوگرافک ہے, ڈسکوری ہے, اس میں کئی مرتبہ فوکسڈ پروگرام ہی پورا, اصل میں تو نہیں نا, ایسے واقعات ہر وقت تو نہیں ہوتے رہتے کہ کوئی کہیں پہ تباہی آ گئی, کوئی کہیں پہ تباہ کاری ہو گئی, یا کسی انڈیویجول کے ساتھ برا ہو گیا. تو انہوں نے ایک پروگرام 30 منٹس کا مثلاً پروگرام ایسا بنایا ہوتا ہے جس میں مختلف حادثات جو مختلف مواقعوں پہ ہوئے ہیں, جن کی فریکوینسی اتنی زیادہ تو نہیں ہے, مگر ان کو سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں جی. سب کو اکٹھا کر کے پھر دکھاتے ہیں ان کی انٹینسٹی کے تحت. اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں, جیسے میری بیٹی ہے تو وہ بڑے شوق سے دیکھتی تھی, تو اس کو حالانکہ ایک دفعہ وہ جہاز پہ, 2 دفعہ جہاز پہ سفر کر چکی ہے, مگر اس کے بعد اس نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا, تو اب وہ جہاز پہ جانے سے ڈرتی ہے. مطلب ایک یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, یہ میں اسی میں 1-2 تاکہ آپ اکٹھے کلیئر کر دیں. تو ایک تو یہ کہ ہم ایسے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے انسانوں کو بڑا مزہ آتا ہے ہارر موویز دیکھنے میں, ہارر کی کوئی خاص روح, فلان, یہ وہ, جن, جو بھی اس میں پوری ہے. اچھا, پھر بعد میں ڈرتے ہیں بچے, اور پھر ماں کے ساتھ چپک کے سونا ہے, باپ کے پاس نہیں, مجھے نیند نہیں آ رہی. اچھا, 2 باتیں. تیسری عام بڑے لوگوں کی بات, عام جو ہم سب لوگ ہیں, چینلز پہ کوئی نہ کوئی سنسنی خیز خبر, ہلاکت کی, کسی کے ہلاک ہونے کی خبر آتی رہتی ہے, اور مختلف چینلز یہ خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ سچ پہ ہوتی ہیں. مگر جب ہم مختلف چینلز پہ دن بھر ایسی خبریں دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے موڈ پہ بھی آتا ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا 2-3 مختلف باتوں. دیکھیں, جو بچپن میں جیسے ہم جنوں بوتوں کی کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں, اور جب ہم وہ کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کی ویڈیو چلتی ہے جی. تو بعد ازاں پھر ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو جن بوت اور پریاں اور یہ سب چیزیں ہیں, یہ ہمارے ارد گرد رہتی ہیں, اور پھر توہمات اس میں آ جاتی ہیں, سپرسٹیشنز آ جاتی ہیں. تو ہمارا ذہن پہلے ہم نے اس کے لیے کہانیاں پڑھ پڑھ کے تیار کیا ہوتا ہے, اور وہ ہماری حقیقی زندگی کا حصہ نظر آنے والی چیزیں, وہ ہماری زندگی کا حصہ نظر آنے لگتی ہیں, جو چیزیں کہ ہماری زندگی میں ہوتی نہیں. اب جیسے ہارر موویز, پرسیپشنز کی بات, جیسے ہارر موویز ہیں, تو یہ بھی اسی کا ایک ورژن ہے کہ جو مصنوعی طور پر ڈرانے والی کہانیاں ہیں, تو کئی لوگ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے دوران ایڈرینلین زیادہ جسم میں بہتی ہے, اور ایڈرینلین کی ایک کک ملتی ہے جو کہ ایک اچھا لگتا ہے, سنسنی خیزی اچھی لگتی ہے. جیسے کوئی ون ڈے میچ ہے تو آخری 5 بال پہ 4 سکور کرنا ہے, تو اس طرح کی کوئی کیفیت جس میں ہمیں
انسرٹینٹی کا سامنا ہوتا ہے. وہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ انسرٹینٹی کو ہم انجوائے کرتے ہیں, انکنٹرولبلٹی کو بھی انجوائے کرتے ہیں, لیکن مصنوعی طور پر جب یہ چیزیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر اچھے نہیں پڑتے. حقیقی طور پر زندگی میں جب کوئی سنسنی خیز واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ہماری زندگی کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑتا. جیسے ٹیلی ویژن کوئی حقیقی واقعے کی عکاسی کر رہا ہو تو اس کا ہماری زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا. لیکن وہی ٹیلی ویژن پر ایک فلم چل رہی ہو جس میں مصنوعی بلڈ شیڈ ہو رہا ہو, کہانی میں بلڈ شیڈ ہو رہا ہو, تو اس چیز کا ہماری زندگی پہ یہ کیا بات برا. یہ دیکھیے کتنی ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ جو عکاسی ہوتی ہے فلموں میں یا ٹیلی ویژن میں حقیقی مناظر کی, اس کا ہماری زندگی پہ مثبت اثر پڑتا ہے, کوئی منفی اثر نہیں پڑتا. مثلا جیسے بم دھماکے ہوتے ہیں تو آپ اگر ان کی فلم دیکھتے ہیں یا آپ اس کی کوئی کلپ دیکھتے ہیں, خبر سنتے ہیں اور ایک حد تک ایک دفعہ سنتے ہیں, اگر تو آپ اس کو چسکا پڑ گیا کہ اب میں دوسرے چینل پہ دیکھوں, اب میں یہ تیسرے چینل پہ یہ چیز دیکھوں, یا ایک ہی ویڈیو کلپ آپ 20 دفعہ دیکھتے ہیں تو برا اثر پڑے گا. لیکن اگر آپ ایک خبر ایک دفعہ سنتے ہیں, جتنی کہ ایک معتدل انداز میں خبر بیان کی جاتی ہے اور آپ سنتے ہیں, اور ایک آدھ ویڈیو کلپ آپ دیکھتے ہیں, اس کا انسان کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. انسان کو اعتدال سے کبھی نقصان پہنچتا ہی نہیں. اچھا, یہ اس کو صرف انفارمیشن کے حد تک رہا ہے وہ, لیکن پروگرامنگ نہیں ہو رہی نا. پروگرامنگ ہوتی ہے جب کوئی چیز کی ریپیٹیشن ہوتی ہے. اچھا جی, ٹھیک. تو ایک تو جب ہم خبریں سنتے ہیں, واقعات حقیقی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر, یہ ریڈیو سے سنتے ہیں, اور انفارمیشن کی حد تک ہوتا ہے, انفارمیشن کی حد تک ہوتا ہے, تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن جب ہم پروگرامنگ کا عمل شروع کر دیتے ہیں, یعنی ہم بار بار اس کو دیکھتے ہیں, ایک سے زیادہ چینل پر دیکھتے ہیں, پھر اخبار میں پڑھتے ہیں, تو وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جب فلموں میں بلڈ شیڈ دکھایا جاتا ہے, جو کہ حقیقت سے وائلنس دکھایا جاتا ہے, جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے, حقیقت سے زیادہ جو چیز بھی ہوگی وہ ہمارے دماغ کو بری طرح متاثر کرے گی. وہ میگنیفائی ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, پروگرام ہو جاتی ہے, اس کی ایک ریکال ہو جاتی ہے. دیکھیں, جب کوئی چیز جیسے کوئی بل بورڈ ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑی ایک منظر کشی ہمارے سامنے آتی ہے, اور ایک تیز روشنی اس کے اوپر بل بورڈ کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے, تو اس کی ریکال آتی ہے. پرابلم اگر ہونا ہو کسی چیز کا تو اس ریکال سے ہوتا ہے, جو کہ مثبت بھی کاموں میں مدد دیتی ہے اور منفی کاموں میں بھی وہ نقصان دیتی ہے. ریکال یعنی اگر ہم ایک ہی خبر بار بار کئی چینل سے دیکھتے ہیں اور ویڈیو کلپ کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس سے برا اثر ہوگا. محض انفارمیشن حاصل جب ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. الٹا جب ہم اوائڈ کرنے لگتے ہیں, اچھا, اگر ہم نیوز چینلز دیکھتے ہی نہیں بالکل, اور ہمیں کہیں کسی طرح علم ہے کہ کوئی بم دھماکہ ہوا ہے لیکن اس کی ہم کوئی تفصیل جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اوائیڈنس کرتے ہیں, یہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ انڈلجنس. یہ انڈلجنس اور اوائیڈنس دو مختلف یہ ایکسٹریمز ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ سب کام چھوڑ کے اسی کام پہ لگ جانا اور اپنے دماغ کو ایکسپوز کرنا جان بوجھ کے اندھوناک واقعات کے حوالے سے, اور ایک یہ ہے کہ بالکل ٹوٹلی اوائڈ کرنا اور ایک شتر مرغ کی طرح دنیا میں زندگی گزارنا. دونوں انتہا پسند رویے ہیں جو انسان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, یعنی ان کے ساتھ انسان اگر چلنا شروع کرے تو اس کا اس دنیا میں نباہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے, ایک آپ نے اس طرح سے کہا ہے کہ ایکسٹریم رویے ہیں, انڈلجنس اور اوائیڈنس, آپ نے صرف اس وقت دو ان کا ذکر کیا. اس طرح کے ایکسٹریم رویے جو ہیں جیسے انڈلجنس اور اوائیڈنس, تو ہمیں بنیادی طور پہ ان دو ایکسٹریم رویوں کے کہیں درمیان میں رہنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح پہچانا کہ ایکسٹریمزم چاہے کسی چیز میں ہو وہ آخرکار علت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اعتدال ہی اصل راستہ ہے, اور اعتدال سے چلنے سے ہی انسان کمفرٹیبل رہتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی زمانے میں ریڈیو کی سوئی ہوتی تھی جس کو موو کرنے سے ٹیون کرتے تھے, تو سوئی کو دائیں بائیں کرنے سے آواز خراب ہو. ہاں جی, ریسیپشن نہیں صحیح, ریسیپشن, تو پھر ریسیپشن کو صحیح کرنے کے لیے آپ اس کو خاص جگہ. زندگی بھی اسی طرح ہے کہ اس کو خاص جگہ ٹیون کرنے کی ضرورت ہے.
کوئی بھی رویہ جو حد سے بڑھ کر ہوگا وہ نقصان دہ ہو جائے گا، اور اسی رویے کو اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جائے گا.